بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی ہدایت کو ٹھکرایا تو رب تعالیٰ نے پتھراؤ والی ہوا چھوڑ دی اور پتھروں کی بارش سے ان سب لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والے اور وہ لوگ جو آپ کو مانتے تھے وہ محفوظ رہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ہر اس شخص کو سزا دیتے ہیں جو ہماری فرمانبرداری نہیں کرتا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو رب تعالیٰ کے عذاب سے آگاہ کیا اور وہ ساری باتیں بتائیں جن پہ وہ شک ہی کرتے رہے اور نظر انداز کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ عین وہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر دوسرے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ بد فعل کی عادات میں مبتلا تھے جو اس وقت دنیا میں کبھی کسی نے نہ یہ عمل کیا ہوا تھا، وہ یہ لوگ کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع فرمایا تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کو پیغمبر بھی ماننے سے انکاری ہو گئے اور غیر فطری فعل میں مبتلا رہے۔ آخر کار رب تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس طرح وہ لوگ روئے زمین پر سے نیست و نابود ہو گئے۔ اس شہر کو بدفعلی کرنے والوں کا شہر لکھا گیا ہے۔ یہ بستی بحر احمر کے شمال میں واقع تھی۔ یقیناً اسی انداز میں تباہی ہوئی جیسا کہ بتایا گیا ہے، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق یہ شہر اس جگہ واقع تھا جہاں آج بحیرہ نامی جھیل اردن ڈیڈ سی جو اسرائیل کے سرحد میں موجود ہے۔ رب نے انہیں ایسے تباہ کیوں کیا اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس سے پہلے پیارے دوستو، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی، اور ان لوگوں نے سب کچھ جھٹلا دیا، تمام پیغمبروں کو بھی جھٹلا دیا اور ماننے سے انکار ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر ہر قسم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں بھی تو ہیں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکایا، ڈرایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں، جو اس بستی سے نکال دیے گئے ہیں، ہم تم کو بھی انہی میں شامل کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہر طرح کے نتیجے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور تم لوگ وہ کام کرتے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تم اپنی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ قرآن مجید میں ہے کہ یاد کرو جب ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا اس دنیا میں۔ کیا لوگ مردوں کے پاس جاتے ہو اور بدفعلی کرتے ہو اور مجلسوں میں بھی ایسا کام کھلم کھلا کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن وہ کسی کی بھی بات سننے کو راضی نہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اے میرے رب، مجھ کو اور میرے خاندان کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے آدمیوں کی شکل میں بھیجے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے ایک نیک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ان کا کام لوط علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنا ہے جو بدفعلی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے اوپر سے پکی مٹی کے پتھر برسانے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنی ہیں اور ان کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ پھر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں سے ناواقف تھے، پھر ان سے بات کرنے کے بعد پرسکون ہو گئے۔ رب فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب ہمارے پیغام رساں فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو ان کی آمد سے وہ گھبرا گئے اور اس خیال سے کہ ان کو اپنی قوم سے کیسے بچائیں گے، وہ کیسے ان کو باز رکھیں گے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کا دن بہت مصیبت کا دن ہے۔ پھر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ وہ ہیں اور اس کام کے لیے آئے ہیں جس کا آپ نے اپنے رب سے مطالبہ کیا ہے، لہٰذا آپ کچھ دیر رات ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلنا اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، صبح ہوتے ہی ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر ان لوگوں کو بھی ہو گئی اور وہ بھاگے بھاگے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تاکہ وہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے خیال سے پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو جانے دو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ لوگ آپ علیہ السلام کو دھمکی دیتے رہے۔ اس ماجرے کو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یاد دلایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، تھوڑی دیر رات ہوتے ہی ادھر سے نکل جاؤ، تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی، اس پر بھی وہی سب کچھ گزرے گا جو تیری قوم کے ساتھ ہوگا۔ ان کی تباہی کا وقت صبح کا ہے۔ اللہ نے فرشتے بھیج کر حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور صبح کے وقت اس قوم کو نست و نابود کر دیا۔ صبح کے وقت بستی کے لوگوں کو ایک ہولناک قسم کے عذاب نے گھیر لیا، ان پر برسائی گئی پتھروں کی بارش، اور یہ گمراہ لوگ تباہ ہو گئے۔ بے شک رب اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ٹرینڈ کلک اسٹوڈیو کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی گھنٹی آپ کے پاس بجے۔ پیارے دوستو، ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ اپنا اور سب کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔